معذرت نہیں کروں گا, ان سے معذرت بار بار کروں گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے والنٹیئرس کھڑے ہوئے ہیں, پلیز اسسٹ کر دیں, وائرلیس مائکس ان کو دے دیے جائیں. بچوں آپ لوگوں سے صرف, مجھے پتا ہے بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہو, آئی ایم اگین ویری سوری, صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ کویشچن ہونا چاہیے, کویشچن تقریر نہیں ہونی چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں کو موقع مل سکے. جب کویشچن کے لیے آپ کو مائک دیا جائے, اپنا انٹروڈکشن دو, اپنی یونیورسٹی بتاؤ, اور جس سے آپ کا سوال ہے جس اسپیکر سے, وہ بھی بتا دو کائنڈلی. السلام علیکم سر, میرا نام ظہور احمد ہے اور میرا تعلق بیوٹم سے ہی ہے. میں یہیں سے میس کمیونیکیشن کی ہے. سر میرے 3 سوال ہیں, میں ان کو جتنا شارٹ ہو سکے اتنا شارٹ رکھوں گا. سر فراز صاحب, سر وی آر آنرڈ آپ ظہور صرف ایک کویشچن تاکہ سب کی باری آئے. میں کوشش کروں گا ان کو ایک ہی کویشچن میں تینوں کو ہی کمپائل کر سکوں. تو سر مسئلہ یہ ہے, یوتھ کی بات ہو رہی ہے سر. تو ایک تو ہم فرسٹریٹڈ یوتھ ہیں سر. وی سی صاحب, سر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ایک تو وکٹمائز بھی ہم ہوتے ہیں اور یرغمال بھی ہم ہوتے ہیں. شاید یونیورسٹی کے پاس کوئی پراپر چینل ہے لیکن اس کو یوز نہیں کیا جا رہا, یا اس کے اوپر اویئرنیس نہیں ہے کہ روزانہ گیٹ ہمارا بند ہوتا ہے. مسئلے ہمارے ہی ہے لیکن اس کے اوپر ہم بھی یرغمال ہوتے ہیں. 8 سے 7 بجے تک ہمیں رکنا پڑتا ہے. تو سر اس کے اوپر میں آپ سے بھی مخاطب ہوں سر کہ ہمارے ایک تو آپ نے بلوچ بردرز کی بات کی کہ وہ ناراض ہے سر. اب تو ہمارے اپنے اساتذہ پچھلے 1.5 سال سے ناراض ہے سر. اس کے بارے میں کوئی سوال ہے سر؟ اور لاسٹلی سر میں اسی کو وائنڈ اپ کرتا چلوں سر کہ سوری میم میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. اسی کو وائنڈ اپ کرتا چلوں سر کہ ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب نے پچھلے 2 مہینے سے آئی گیس جو ہے ٹویٹر بین ہے, جو ایک چینل ہوتا تھا ہماری آوازیں اٹھانے کے لیے سر. ٹویٹر کے علاوہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں ایبسنس آف میڈیا ہے, سر نے بھی یہ بات ایکنالج کی کہ ایبسنس آف میڈیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ہمارا ایک ذریعہ تھا کہ ہم آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. اب تو اس کو بھی بین کیا جا رہا ہے سر. تو وی پی این کے تھرو کمیونیکیشن ہوگی یا کیا پروسیس ہے آگے کا؟ تھینک یو سر. اب آپ کے ظہور سوال جو تھے, اساتذہ ناراض ہیں, مجھے نہیں پتا اساتذہ کیوں ناراض ہیں. اس بات پہ ناراض ہیں کہ اچھا میں سمجھ گیا تنخواہوں کی وجہ سے ناراض ہیں. اچھا میں سمجھا اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ڈائریکٹ بھرتیاں 18 19 گریڈ میں بغیر کسی میرٹ کے ہو رہی تھی, اس وجہ سے ناراض ہیں. تنخواہوں کی وجہ سے ناراض ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان کے تنخواہوں کا مسئلہ ایچ ای سی کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اپنے بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. ہم جو ہے نا وہ اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ سوری جی پلیز ایکسکیوز می, ہم اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ آئی ایم ایف والا رول پلے کریں گے. جہاں ہم ان کو پیسے دیں گے وہاں ان سے کہیں گے ڈیلیوری بھی دو, وہاں ہمیں پروڈکٹ بھی دو کہ جو آپ بچہ وہاں پہ پڑھا رہے ہو وہ کیا پڑھا رہے ہو, اور جو آڈٹ ہے وہ کیا ہے. آپ نے اتنی بھرتیاں کر لیں, تنخواہیں 15 لاکھ تک پہنچا دیں, کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ 15 لاکھ تنخواہ؟ میری طرف سے 50 لاکھ تنخواہ ہو جائے, لیکن کیا آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم آئی ایم ایف والا رول ضرور پلے کریں گے, اپنی یونیورسٹیز کو فنڈ کریں گے, ان کو گرانٹس دیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے, خود دیں گے, کسی صورت بھی اپنی یونیورسٹیز بند ہونے نہیں دیں گے, لیکن آئی ایم ایف والے کردار کے ساتھ. دوسرا آپ نے بات کی ٹویٹر پہ, میری بلوچستان میں سب سے بڑی فالوئنگ ہے ٹویٹر پہ. میں ٹویٹر کا میرا یہ دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ میں سب سے پرانا پولیٹیشین ہوں یہاں کا جو ٹویٹر یوز کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں بھی سفر کر رہا ہوں آپ کی طرح. یہ ڈیسیجن میرا اور آپ کا نہیں ہے, یہ ڈیسیجن جن کا ہے ان سے جا کے کسی دن مجھے موقع ملا تو پوچھ لوں گا. نیکسٹ کویشچن. اور بیٹا پھر خاموشی سے آنسر سنا بھی کرو نا, تاکہ پھر آپ لوگوں کو پوائنٹ بھی ڈلیور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسان احمد ہے اور ہاتھ کھڑا کرو. اوکے. میرا نام حسان احمد ہے اور میں میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف بلوچستان سے. تو میرا سوال جو پہلا تھا وہ یہی تھا کہ ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے صرف ٹیچر سفر نہیں کرتے بلکہ ایک اسٹوڈنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. دوسرا کہ ہمیں ایجوکیشن لیول میں اتنا پیچھے رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ تو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہماری جو یونیورسٹی گوادر میں بنی تھی وہ بھی کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے. پھر ہم وائلنس نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر وائلنس کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, چپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے, آپ اس کے لیے کیا بہتر اقدامات کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو بیٹا سوال کی کوالٹی کو امپروو کریں.
ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ کون سے ایجوکیشن میں کون لے گیا، کیا لے گیا، کدھر لے گیا آپ کی یونیورسٹی، کون چلا گیا. تھوڑا پلیز ایٹ لیسٹ وہ تو کریں. وہ جو پتہ تو چلے آپ کا سوال ہے کیا. زین کو مائک میں. یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں جو لاہور میں ایک جی اب یہ سی پیک یونیورسٹی دیکھیں، مس پرسپشن ریئلٹی. میں خود سینٹ کا ممبر تھا. ایک سینیٹر نے ایک ایم این اے میں بتا رہا ہوں ڈیٹیل. شاید ایک پرائیویٹ ممبر ڈے بل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ممبر کوئی بل لے کر آتا ہے. ہمارے یہاں وہاں کیا ہوا کہ ایک صاحب ہیں، وہ ان کا نام کوئی نون ہے، کیا نام ہے، ان کو کسی نے بتایا کہ جی گوادر جو ہے وہ آپ کے دادا اس وقت گورنر تھے یا دادا اس وقت پریزیڈنٹ تھے یا کیا تھے یا پرائم منسٹر تھے، ان کے زمانے میں یہ گوادر بلوچستان کا یا پاکستان کا حصہ ہوا تھا. تو یہ ٹوک پرائڈ آن دیٹ، اور یہ پرائڈ ہونا بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے دادا نے کوئی اچھا کام کیا. ہاں مجھے انگریزوں کی غلامی کرنے پہ نواب کا ٹائٹل ملا ہے، اس پر میں فخر نہیں کروں گا. جو مجھے غداری پہ ٹائٹل ملا ہے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا کام تھا، اس پہ فخر کرنا چاہیے تھا. تو اس نے وہ ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک بل پہ ایک نام اس کا دیا کہ گوادر یونیورسٹی لاہور. وہ گوادر کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا تھا اپنی فیملی کی وجہ سے. اب اس کو ہم نے یہ جو مس پرسپشن جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بلینڈ ہو رہا ہے، اب ہم نے یہاں پر اس کو بڑا وہ کیا. اچھا وہ جو ہی سینٹ میں آیا، ہم نے اس کو سینٹ میں، ہم خود اس میں ممبران میں شامل تھے، حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو فوراً ہی ریجیکٹ کرا دیا وہاں سے. وہ ریزولوشن وہاں سے پاس نہیں ہوئی، وہ بل وہاں سے پاس نہیں ہوا. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اب ہم نے اس کو بتا دیا ہماری یونیورسٹی تھی بن رہی تھی، وہ لاہور چلی گئی. اب آپ جیسا ویل انفارمڈ آپ نے بتایا کہ آپ نے میڈیا میں کچھ کیا ہے، ایسے ہی ہے میں جو سمجھا ہوں. اس کا مطلب ہے بلوچستان اور یونیورسٹی کیا پروڈیوس کر رہی ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ویل لرنڈ ہیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے، ترقی دے. میں کوئی ہیوملیشن نہیں چاہتا ہوں، لیکن پلیز میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ ریسرچ. اچھا پھر سب نے تالیاں بجائی پیچھے، سب لوگ سیٹیاں بج رہی ہیں. بھائی یونیورسٹی کدھر گئی ہے گوادر کی؟ تو بھائی خدا کو مانے، کوئی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پہ تھوڑا ریسرچ کر لیں، تھوڑا اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کر لیں. سو آپ ہماری یوتھ ہیں، آپ سے ہمیں توقع ہے. اگر آپ اس سوال پہ سیٹیاں بجانی ہے آپ نے، تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سر جو سوال پہ سیٹیاں نہیں بجی، بات یہ تھی کہ میں نے اپنی بات میں کہا تھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے وسائل بھی لے کے جا رہے ہیں، بلوچستان سے وسائل لے کے جاتے ہیں. ہم جتنا بھی آپ ہمیں وہ کریں، لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہمیں بنا دیا گیا. جہاں تک بھی ہم لے کے جائیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں، جس بھی فیلڈ میں آپ ہمیں اٹھا لیں ہم پیچھے ہیں. تو اس کی میں جو وجہ تھی وہ میں آپ سے جاننا چاہتا کہ اس کی کیا بیٹا میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو کیا آپ پیچھے رہ جانے کا وہ رونا روتے رہیں یا آگے بڑھنے کے لیے ہمت کریں؟ اب ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ہمت کرنی ہے. کوئی اور ذمہ دار نہیں ہمیں پیچھے رکھنے کے لیے، ہم ذمہ دار خود ہیں. آج تک کسی معاشرے میں کسی ٹیچر کو کسی نے مارا ہے؟ ہم اپنے اساتذہ کو مارتے رہے. پروفیسر ناظمہ طالب کو ہم نے 9 اپریل 2009 کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. اس کا گناہ کیا تھا؟ 30 سال اس نے ہوم اکنامکس پڑھائی تھی نا. ہم نے اس کو مار دیا. جو قومیں اپنی اساتذہ کو مارتی ہیں، پروفیسر کیانی صاحب، پروفیسر بٹ صاحب، سو اینڈ سو آن، جمالی صاحب، کیا نام تھا خاران والے جو ہمارے پرنسپل تھے، نہیں جمالی صاحب تھے جو ان کا نام مدثر کے والد. وہ اب مجھے بتائیں کہ ان کو جو اس طرح کسی نے ٹیچر کو مارا ہے؟ جو قومیں اساتذہ کو مارتی ہیں وہ پھر ایجوکیشن میں آگے نہیں جاتی ہیں. ہمیں اپنی سیلف انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اب ہماری اس تباہی کا، اس بیکورڈنس کا، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ کل آپ نے سول سروس میں جانا ہے، آپ کریں گے، کوئی اور کرے گا. کل آپ نے میڈیا میں جانا ہے، آپ کریں گے، کوئی اور کرے گا. ہم معاشرہ، ہم کرپٹ ہیں. تو ہم اپنی غلطی کا کسی اور پہ ڈنڈورا پیٹ کے پاپولر نیریٹو جو ہے نا، اب دیکھ لیں میں بڑا مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ کوالٹی پہ کلپنگ ہو گئی گوادر یونیورسٹی پہ. یعنی ہم نے صرف اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہے کہ جس نے انقلابی بات کرنی ہے، جس نے حکومت کے خلاف بات کرنی ہے، جس نے ریاست کے خلاف بات کرنی ہے، جس نے فوج کے خلاف بات کرنی ہے، وہ پاپولر نیریٹو ہے. اور جو پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے وہ ایسے کا ایجنٹ ہے. جو ریاست کے حق میں بات کرتا ہے وہ ایجنٹ بن جاتا ہے. یہ پاپولر نیریٹو یا پاپولرزم کے ہم شکار ہو گئے ہیں. ہمیں یہ ہیروئزم کا شوق ہو گیا ہے. یہ ہیروئزم کا شوق ہمیں لے ڈوبے گا.
ہم بغیر ریسرچ کیے، بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بس جو دماغ میں آ رہا ہے ہم اس پرسیپشن میں اس حد تک گھس چکے ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سر نے بہت پہلے پڑھی ہمارے وی سی صاحب نے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے دماغوں میں تو کہتا ہوں شاید گھسا دیا گیا کہ جو پاپولر نیریٹو ہے بس اس کو لے کے چل پڑو. یار ایک دفعہ انالیسس کر لیں، اپنے دل میں کر لیں، سوال کرنے سے پہلے کر لیں کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں آیا یہ ریلیونٹ ہے، یا بس اٹھ کے صرف تالیاں بجوانی ہے، بس اسی پہ خوش ہونا ہے. تو بسم اللہ 100 دفعہ کریں. نیکسٹ پلیز. شاہد بھائی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں اصل میں ظہور نے جب سوال کیا اور جرنلزم کا حوالہ دیا، دوسرے اسٹوڈنٹ نے بھی یہ حوالہ دیا، مجھے چیف منسٹر کی ایک بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹیز کو فنڈنگ کریں گے لیکن آئی ایم ایف والا رول رکھیں گے، اور رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، تقریر کرنا نہیں. ظہور آپ بھی سوری میں بینگ اے جرنلسٹ ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، سوال کے جواب میں کوئی آپ کو نو کمنٹس بھی کہے تو یہ اس کا حق ہے. تو یہ جو بات آپ کو اگر ٹیچر یہ نہیں پڑھا رہا تو پھر آپ دونوں جرنلزم کی فیلڈ چھوڑ دیں یا پڑھائی اس کی چھوڑ دیں، کچھ اور کر لیں. کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، صرف ڈگری لینا ضروری نہیں ہے. میرے بیچ کا جو گولڈ میڈلسٹ تھا وہ اس وقت میڈیکل اسٹور چلا رہا ہے، اس کے گولڈ میڈل کا نہ اس کو کوئی فائدہ ہوا نہ اس کی فیملی کو. تو اس لیے کہہ رہا ہوں دوبارہ آپ دونوں سے کہ سوال کریں بجائے بحث کرنے کے. پلیز میم، پلیز میم کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی. جی ابھی جو بات کی انہوں نے میڈیا اور گوادر کے حوالے سے، تو جسٹ ٹو سم اٹ اپ جو ہم کہنا چاہتے ہیں یا جو ہمارا نیریٹو ہے، غیروں کو کیا پڑی کہ ہمیں تباہ کریں، ان سازشوں میں ہاتھ کچھ اپنوں کا ہے. اور ظہور نے بات کی آپ کی جو بات ہے کہ آپ نے کہا جی ٹویٹر بند ہے اور ہمارے لیے ذرائع بند ہو گئے اور یہ ہو گیا. ہم دوسروں پہ ڈپینڈنٹ کیوں ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں وہ بنا لیتے چیز؟ ہم کیوں نہیں بنتے وہ ایڑی جو کہ ضرورت پوری کرے ازل سے ابد تک تمام پیاسوں کی ضرورت کا؟ تو ہم کیوں نہیں کرتے ایسا کہ ہم خود اپنے لیے کوئی ایسی ایک ایپ بنا لیں جو ہمارے لیے اور گلوبلی بھی ایکسیپٹ ہو؟ پھر تو اس چیز پہ سوچئے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام قسیم احمد ہے اور یونیورسٹی آف بلوچستان سے میرا تعلق ہے. میرا سوال جو ہے سی ایم صاحب سے انتہائی سیدھا سادہ اور مختصر سوال ہے میرا. سر آپ کے متعلق بات کی گئی کہ آپ انرجیٹک ہے، انتھوزیاسٹک ہے. آپ نے کہا میں نوکریات سے الاؤٹ نہیں کروں گا، کرپشن کم کروں گا. بات ہو گئی HSC کی. سر 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے HSC اسٹیبلش کرے، باقی تمام صوبوں نے کر لیے ہے. آپ کے پاس 5 سال ہے، آپ کب کرو گے سر؟ ویری گڈ کوشچن، بالکل سیدھا سادہ اور صحیح کوشچن تھا. میں اس میں کوئی آپ نے ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں آج کیمراز کے آگے کمٹ نہیں کروں گا آپ کو. میں پہلے HSC کی بریفنگ لوں گا، کام وہ کروں گا جو میرے سے ہو سکے گا. کرپشن کتنی روک پاؤں گا خود نہیں کروں گا، اپنا اختیار تو میرے پاس ہے نا. خود نہیں کروں گا، روکوں گا بھی خود بھی نہیں کروں گا. سب سے پہلے خود نہیں کروں گا. HSC کا میں بریفنگ لوں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کب اس کو کروں گا. اس سائڈ سے جو فیمیل